عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، آج ہم اپنی 5ویں جماعت کی اسلامیات کی کتاب کا 5واں سبق پڑھیں گے اور سمجھیں گے، جس کا نام ہے عیدین، بہترین اسلامی تہوار۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے 2 تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ مقرر کیے ہیں، جو ان کے لیے ایک سال میں آنے والے 2 بہترین تہوار ہیں۔ ہم عید الفطر رمضان کے 1 مہینے کے روزے مکمل ہونے کی خوشی میں مناتے ہیں۔ اس دن بہت اہتمام سے ہر گھر میں میٹھے کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ عید الفطر 29 یا 30 روزے کے بعد چاند کے دیکھے جانے کے بعد منائی جاتی ہے، یعنی عید الفطر 1 شوال کو منائی جاتی ہے۔ بچوں، رمضان گزرنے کے بعد آخری روزے تک آتے آتے سب بچوں کو عید کا انتظار ہوتا ہے اور عید کی تیاری بہت جوش و خروش سے کی جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو 29 روزے رکھ کر نظر آنے والے چاند کا انتظار ہوتا ہے، کیونکہ اس عید کی خوشی الگ سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ چاند اچانک نظر آتا ہے اور اچانک ہی عید ہوتی ہے۔ جبکہ 30 روزے کے ہونے کے بعد جو پہلی شوال ہوتی ہے یا عید آتی ہے تو وہ ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب 30 روزے رکھنے اور پھر عید آئے گی، تو اس کی وجہ سے بچوں کو اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوتی، اچانک عید کی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا تہوار ہے بقرعید یا عید قرباں۔ 10 ذی الحج کو منائی جانے والی عید کو عید قرباں یا بقرعید بھی کہتے ہیں، جس میں اللہ کے حضور جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ ان 2 بڑے تہواروں پر خصوصی تیاریاں کی جاتی ہیں اور عیدین کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ بچوں کے لیے دونوں عیدوں کی خاص خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اس موقع پر جہاں ان کے نئے کپڑے آتے ہیں، وہیں انہیں عید الفطر پر بہت سی عیدی بھی ملتی ہے، جبکہ عید الاضحیٰ یا عید قرباں پر ان کی ساری توجہ کا مرکز قربانی کے جانور اور ان کی قربانی ہوتی ہے۔ عید قرباں کے لیے بچے بہت دنوں سے انتظار شروع کر دیتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ جانوروں کی خرید کے لیے جاتے ہیں، مویشی منڈی کا رخ کرتے ہیں۔ اس عید پر زیادہ خوشی لڑکوں کو ہوتی ہے، کیونکہ وہ منڈی جاتے ہیں، مویشی منڈی جا کر جانور دیکھتے ہیں، پھر جو جانور انہیں پسند آ جاتے ہیں انہیں خرید کے لے کر آتے ہیں۔ بچے چاہتے ہیں کہ جانور بہت پہلے سے گھروں میں آ جائیں تاکہ وہ ان کی دیکھ بھال کر سکیں، اور ایک عجیب سی رونق محلوں میں اور گلیوں میں ہو جاتی ہے، جس سے ہر بوڑھا، جوان اور بچہ
خوش ہوتا ہے اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ یہ دونوں تہوار اللہ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہیں۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے 2 تہوار سال میں دیے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں عید الفطر کی طرف۔ عید الفطر اور فطرہ۔ دنیا بھر کے مسلمان خوشی کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی یاد، تقوی اور غریبوں کی مدد کے جذبے سے سرشار رہتے ہیں۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے اچھی حیثیت والے مسلمانوں کو فطرے کی رقم سے غریبوں کی مدد کرنے کا حکم ہے۔ فطرے کی رقم کا تعین 2.25 کلو گندم کی قیمت سے کیا جاتا ہے، جو سامان یا رقم کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ عید کے روزے فطرے کی رقم کے علاوہ بھی غرباء اور مساکین میں صدقات، خیرات اور زکوٰۃ تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس کا مقصد غریبوں کی مدد کرنا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ بچوں، ہم جب عید الفطر کے آنے سے پہلے ہم جب اپنی خریداری کرتے ہیں کپڑوں کی، جوتوں کی اور دوسری ضروری اشیاء کی، تو ہر بچہ اس وقت یہ چاہتا ہے کہ اس کے بہت اچھی خریداری ہو، وہ اچھے اچھے کپڑے خریدے اور عید کے دن جب نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جائے تو وہی سب سے اچھا نظر آئے۔ بچوں، یہ سب کی فطری خواہش ہوتی ہے اچھا لگنا اور اچھی خریداری کرنا، لیکن ان تہواروں میں ہمیں اپنے غریب بھائیوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ غریب اور مسکین وہ لوگ جو ان عید کی خوشیوں کے لیے ترستے ہیں۔ عید کا دن ان کے لیے عام عید کے دن جیسا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی پسند کی شاپنگ کر سکیں، اپنے پسند کی خریداری کر سکیں، عید کے پکوان گھر میں پکا سکیں یا دوسری عید کی خوشیوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تو بچوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنے ساتھ دوسرے غریب مسلمان بھائیوں کو بھی اس وقت یاد رکھیں اور جس طرح ہو سکے ان کی مالی مدد کریں، کیونکہ یہ تہوار مسلمانوں کے لیے یکساں برابر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے ساتھ ساتھ وہ غریب بھی عید کی خوشیوں سے محروم نہ رہیں اور وہ بھی اپنی پسند کی خریداری کر سکیں اور عید کی خوشیوں کو بھرپور طریقے سے حاصل کر سکیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں۔ اس کے بعد ہم دوسرے تہوار کی طرف آتے ہیں، عید الاضحیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کا جو مظاہرہ کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اسے ہر صاحب نصاب شخص پر واجب کر دیا کہ وہ اللہ کی راہ میں قربانی کریں۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو یاد کرتے ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جنت سے ایک مینڈا یعنی دمبا لے آئے اور اسے حضرت اسماعیل کی جگہ پر رکھ دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جگہ جنت کا وہ مینڈا یعنی دمبا ذبح کر دیا۔ ذو الحج کی 10 تاریخ کو عید کی نماز پڑھنے کے بعد سے 12 تاریخ کی شام مغرب سے پہلے تک ان 3 دنوں میں قربانی کی جا سکتی ہے، یعنی وہ لوگ جو پہلی 10 ذی الحج کو قربانی نہ کر سکیں یا جانور مہنگے ہونے کی وجہ سے نہ خرید سکیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے 3 دن تک قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی 10، 11 اور 12 تاریخ کی شام مغرب سے پہلے تک وہ اپنی قربانی کر سکتے ہیں۔ تو بچوں، قربانی کے ایام میں قربانی ایسی نیکی ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ قربانی کرنا ہر اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی اس کی مالی حیثیت اچھی ہو۔ کوئی بھی شخص اپنی طرف سے قربانی کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے ماں باپ کے نام سے بھی قربانی کر سکتا ہے۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، دوسرا حصہ غریبوں اور محتاجوں کے لیے اور تیسرے حصے کا گوشت رشتہ داروں
پڑوسیوں اور دوستوں میں تقسیم کے لیے، جو گوشت کا تحفہ لے کر خوش ہوتے ہیں۔ گوشت کی اس تقسیم کا مقصد یہ ہے کہ علاقے کے غریب لوگ جو قربانی کرنے کے قابل نہیں ہیں، وہ بھی عید کی خوشیوں سے محروم نہ رہیں۔ تو بچوں، ہمیں عید کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے، اور سب سے پہلے ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ کر دوسرا حصہ غریبوں اور محتاجوں کو بانٹ دینا چاہیے۔ بچوں، بہت سے بچے اور بہت سے گھرانے ایسے ہیں جنہیں پورا سال گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا، اور وہ لوگ عید قربا کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ دل بھر کر اپنی خواہش کے مطابق اس دن گوشت کھائیں گے۔ تو ہمیں اپنے ساتھ ساتھ یا اپنے اس دن خوشیوں کے ساتھ غریبوں اور محتاجوں کو بھی یاد کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ گوشت ایسے لوگوں کو دینا چاہیے جن کے گھر میں یا تو قربانی نہیں ہوئی ہو، یا جن کے گھر میں ایسے حالات نہ ہوں کہ وہ قربانی کر سکیں۔ پھر تیسرے حصہ کو گوشت رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوستوں میں تقسیم کے لیے ہے۔ کوشش کرنا ہمیں یہ چاہیے کہ وہ لوگ جن کے گھر میں قربانی ہوئی ہے تو ان کے گھر میں گوشت نہ دیا جائے، کیونکہ ان کے گھر میں تو ویسے بھی قربانی ہوئی بھی ہوتی ہے، تو ہمیں وہ گوشت ان لوگوں کو دینا چاہیے جو پورے سال اس گوشت کے کھانے کے لیے ترستے ہیں، یا جن کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ پیسوں سے گوشت خرید کے کھا سکیں۔ عیدین کی نمازیں۔ بچوں، عیدین کی نماز کی خصوصی تیاری کرنا یعنی نماز سے پہلے غسل کرنا، اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا اور عید کی نماز پڑھنے عید گاہ جانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عید کی نماز میں 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن اس میں 6 اضافی تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے کہی جاتی ہیں۔ نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے۔ جمعے کے خطبے کی طرح اس خطبے کا بھی خاص احترام اور مقام ہے۔ خطبے کے دوران امام دینی معاملات اور معاشرتی مسائل پر روشنی ڈالتے ہیں۔ بعد میں امت مسلمہ کی فلاح کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد نمازی ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، جس سے اسلامی اخوت کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے اور اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کتنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے کتنا خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آتے ہیں اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں۔ بچوں، عید الاضحیٰ یعنی 9 ذی الحج کی نماز فجر سے 13 ذی الحج کی نماز عصر تک ہر نماز باجماعت کے بعد بلند آواز سے تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ نماز کے لیے آتے جاتے بھی یہ تکبیر پڑھنے کا حکم ہے، یعنی 10 ذی الحج سے ایک دن پہلے، عید قربہ سے ایک دن پہلے 9 ذی الحج کی نماز فجر سے 13 ذی الحج جب تک ہم قربانی کر سکتے ہیں، 12 ذی الحج تک ہم قربانی کر سکتے ہیں، اور 13 ذی الحج کی عصر تک ہم یہ تکبیر تشریق پڑھ سکتے ہیں۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ترجمہ: اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو بچوں، ہر مسلمان کو تکبیر تشریق پڑھنا ضروری ہے، اور ہر مسلمان کو یہ تکبیر تشریق یاد بھی ہونا چاہیے۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے عید کے دن عیدگاہ آتے ہیں اور جاتے ہیں، تب بھی یہ تکبیر پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ تکبیر تشریق آپ سب کو یاد ہونی چاہیے اور دوسروں کو بھی پڑھنے کے لیے بتانی چاہیے۔
اب آتے ہیں ہم قربانی کے جانور کی طرف کہ جب عید الاضحیٰ آتی ہے اور 10 ذی الحج کو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، تو وہ قربانی کے جانور کیسے ہونے چاہیے؟ قربانی گائے، بکرا، مینڈھا یا دمبا، اونٹ، بھینس، بھیڑ، بیل، بکری کی ہوتی ہے۔ ان جانوروں کے کم از کم 2 دانت ہونے ضروری ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اب بڑے اور قربانی کے قابل ہو گئے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کو بے عیب ہونا چاہیے، ان کی نہ تو دم کٹی ہوئی ہو اور نہ کان کٹا ہوا ہو، نہ لولا لنگڑا ہو اور نہ ہی سینگ ٹوٹا ہوا ہو۔ اونٹ، گائیں، بھینس اور بیل میں 7 افراد تک حصے دار ہو سکتے ہیں، لیکن بکرا، بکری، مینڈھا اور دمبے کی قربانی صرف ایک ہی شخص کر سکتا ہے۔ بچوں، اب بات یہ ہے کہ قربانی کا جانور جب آپ کے گھر میں آ جاتا ہے تو آپ کا یہ فرض ہے اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس قربانی کے جانور کی حفاظت کریں، اس سے اذیت اور تکلیف نہ دیں اور اس طرح اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں کہ وہ زخمی ہو جائے۔ جیسے بچوں، آپ کو یقیناً یہ بات معلوم ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کا جو مظاہرہ کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا، اور اسی لیے ہم قربانی کرتے ہیں ہر سال جانوروں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی محبوب چیز کی قربانی مانگی، تو ان کے لیے ان کی محبوب چیز جو تھی وہ اپنا بیٹا تھی، یعنی کہ جو چیز ہماری بہت ہمیں پسندیدہ ہوگی یا ہم جس سے بہت محبت کرتے ہوں گے تو اس کی قربانی دینا اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت اہمیت رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قربانی کا بہت بڑا اجر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قربانی کے جانوروں کا بہت خیال رکھیں، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ دیں، ان کے آرام کا خیال رکھیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، اور کسی بھی طرح ان کو ایسی اذیت نہ دیں کہ وہ جسمانی طور پر انہیں کوئی تکلیف پہنچے یا ان کو کوئی ایسی اذیت نہ دیں، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم قربانی کے جانوروں کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہمیں تحفہ بھی اچھا دینا چاہیے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے والے جانوروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ امید ہے کہ آئندہ سے ہر بچہ اپنے گھر پہ آنے والے جانوروں کا اچھی طرح سے خیال رکھے گا اور اللہ کے احکامات پر پوری طرح اترنے کی کوشش کرے گا۔ تو بچوں، یہاں پر جو ہے ہمارا یہ سبق ہوتا ہے ختم۔ اب آتے ہیں ہم اس کے مشقی سوالات کی طرف۔ تو بچوں، اس کی پہلا سوال ہے خالی جگہ پر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ڈیش تہوار مقرر کیے ہیں، ڈیش میں آئے گا 2۔ نمبر 2 ہے عید الفطر ڈیش شوال کو منائی جاتی ہے، ڈیش میں آئے گا 1 شوال۔ نمبر 3 ہے ڈیش کو منائی جانے والی عید کو بقرعید کہتے ہیں، ڈیش میں آئے گا 10 ذی الحج۔ نمبر 4 عید الفطر میں نماز سے پہلے غریبوں کو دی جانے والی رقم کو ڈیش کہتے ہیں، ڈیش میں آئے گا فطرہ۔ نمبر 5 ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کر کے ہم ڈیش کے واقعے کو یاد کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو یاد کرتے ہیں۔ پھر ہے سوال نمبر 2، درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ نمبر 1 ہے سوال، مسلمانوں کے کتنے تہوار ہیں، یہ کب اور کیوں منائے جاتے ہیں؟ اس کا جواب ہے مسلمانوں کے 2 تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر رمضان کے 1 مہینے کے روزے مکمل ہونے کی خوشی میں منائی جاتی ہے،
اور 10 ذی الحج کو منائی جانے والی عید کو عید قرباں یا بقر عید کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے حضور جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ ہمارا ہے دوسرا سوال، جس کا جواب ہے نبی کریم نے قربانی کے بارے میں فرمایا، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، قربانی کے جانور ذبح کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے قربانی کے جانور کو زمین پہ لٹا کر اس کا منہ قبلے کی طرف کر کے اسے تیز چھری سے ذبح کرنا چاہیے۔ قربانی سے پہلے جانور کو پانی اور چارہ دیا جائے، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے چھری چلائی جائے۔ تو بچوں یہاں پر ہو گیا ہمارا 5واں سبق پورا ختم، اور اس کے مشقی سوالات بھی مکمل ہوتے ہیں۔ بچوں امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا، اور اس کی ضروری باتیں آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے، اور جو اس سبق سے آپ جو سیکھیں گے وہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے میرا لیکچر بہت غور سے اور توجہ سے سنا ہوگا تو یقیناً اس کے تمام سوالات کے جوابات آپ خود بھی دے سکتے ہیں۔ تو بچوں یا تو ان سوالات کو آپ کاپی پہ اتار کے بہت اچھی طرح صاف ستھری رائٹنگ میں کام کریے گا، یاد کریے گا، یا پھر آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر اس سبق کے تمام سوال جواب کو یاد کر سکتے ہیں۔ بہت جلد آپ کے ساتھ دوبارہ آؤں گی، آپ کے سامنے حاضر ہوں گی نئے سبق کے ساتھ۔